علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات لازمی جماعت پری نہم۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں موضوعاتی مطالعہ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حفاظت۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نازل شدہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ہی نازل کیا اور خود ہی میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اس کتاب کی کوئی حفاظت کرے، اور نہ ہی کوئی اس کتاب کی حفاظت کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور جیسے ہی یہ آیات آتی، کاتب وحی کو بلایا جاتا، اور کاتب وحی وہ ہوتے ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا اس وقت جانتے تھے، تو وہ جب بھی انہیں بلایا جاتا تھا تو ان سے وحی جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو ان سے لکھوائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ کون سی صورت کو کن آیات کے ساتھ رکھنا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور ان کے سینوں میں یہ حفاظت سے رکھ دیا گیا۔ جو قرآن پاک حفظ لوگ کرتے رہے، اسے نمازوں میں دہرایا جاتا تاکہ کوئی اس کو بھولے نہ۔ اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، رحلت مطلب کہ ان کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو جو قرآن پاک کے حصے تھے، مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا، اور آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی کئی متعدد کا مطلب کہ کئی نقلیں تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔